السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الگ خبر، میں ہوں علی سرور۔ بلاخر نیب چیئرمین کی تقرری کر دی گئی ہے اور جسٹس جاوید اقبال صاحب نئے چیئرمین نیب کی تعیناتی تک انہیں توسیع مل گئی ہے۔ اس حوالے سے صدارتی آرڈیننس بھی جاری ہو گیا ہے، جبکہ عمران خان وزیر اعظم پاکستان نے آج ایک بار پھر اس بات کو دہرایا ہے کہ چیئرمین نیب کی تقرری کے لیے اپوزیشن سے میں مشاورت نہیں کروں گا۔ اب یہ بڑی اہم بات ہے کہ وزیر اعظم اس بات پر بضد ہیں کہ وہ مشاورت نہیں کریں گے اپوزیشن لیڈر سے، جبکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ صدر مملکت مشاورت کریں گے۔ اب یہ بڑی اہم بات ہے کہ جناب وزیر اعظم صاحب تو اپوزیشن لیڈر کو چور، ڈاکو اور نہ جانے کیا کچھ کہتے ہیں، اور اس لیے وہ ان سے مشاورت نہیں کرنا چاہتے، تو پھر صدر مملکت کو کیوں کہا گیا ہے کہ صدر مملکت مشاورت کریں گے؟ یہ بہت اہم خبر ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے آج ایم کیو کے وفد نے بھی ملاقات کی ہے، اور ملاقات میں بہت سارے تحفظات تھے وہ آج سامنے رکھے ہیں انہوں نے، اور اس حوالے سے بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے پروگرام میں کہ کیا تحفظات تھے اور وزیر اعظم صاحب نے ان کو کیا جواب دیا۔ لیکن پہلے ہم بات کر رہے ہیں چیئرمین نیب کی تقرری کے حوالے سے کہ جسٹس جاوید اقبال کو نئے چیئرمین نیب کی تعیناتی تک توسیع دے دی گئی ہے، صدارتی آرڈیننس جاری ہو گیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ صدر مملکت تو اس پر مشاورت ہو سکتی ہے اور اپوزیشن لیڈر سے بات کر سکتے ہیں، وزیر اعظم صاحب اس پر بات نہیں کر سکتے۔ اچھا، وزیر قانون ہے فروغ نسیم صاحب، ان کا بھی ایک بیان سامنے ہے، آج انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی۔ انہوں نے کہا اگر اتفاق رائے نہیں ہوتا تو چیئرمین نیب کی تقرری کے لیے پارلیمانی کمیٹی بنے گی، اور پھر یہ معاملہ پارلیمانی کمیٹی میں جائے گا، اور 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی ہے، پھر اس پر وہ بات کرے گی۔ اچھا، اب صدارتی آرڈیننس کے ذریعے کتنے دن تک رہ سکتے ہیں؟ 140 دن تک صدارتی آرڈیننس کے تحت چیئرمین نیب کو توسیع دی گئی ہے۔ یہ 4 ماہ بہت اہم ہیں، اس 4 ماہ میں کون سے ایسے کام ہیں یہ گورنمنٹ لینا چاہتی ہے ان سے، کیوں بضد ہے جاوید اقبال صاحب کو بطور چیئرمین دیکھنے کے حوالے سے اس پروگرام میں ہم یہ بھی بات کریں گے کہ ان 4 ماہ میں ایسے کون سے کام ہیں جو لینا چاہتی ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، کیونکہ اس سے پہلے ان کے بارے میں بہت سے خدشات سے بھی آگاہ وہ کرتے رہے ہیں عوام کو، لیکن اب بضد ہیں جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب بطور چیئرمین وہ چاہتے ہیں کہ رہیں، اس لیے صدارتی آرڈیننس ان کو لانا پڑا ہے۔ اور ویسے بھی بار بار آرڈیننس کے ذریعے بہت سارے کام یہ کر رہی ہے گورنمنٹ، اور بار بار آرڈیننس آتے ہیں، لیکن یہ ظاہر تقرری پر، کیونکہ آج مریم نواز نے بھی میڈیا سے گفتگو کی ہے، اور انہوں نے بھی کہا ہے آج کہ ہم تو نہیں مانتے، اور ہمیں لگتا یہ ہے کہ چیئرمین نیب کی توسیع کے پیچھے بدنیتی شامل ہے۔ اب بدنیتی ہے یا نہیں ہے وہ یہ کہتی ہیں جی بدنیتی شامل ہے، یہ ڈیل ہوئی ہے کہ تم میرے دشمنوں کے خلاف کارروائی کرنا، میں تمہیں توسیع دے دوں گا۔ اب مسلم یونین کی سینئر رہنما بھی ہیں، اور خبروں کی زینت بہت زیادہ ان کے بیانات بنتے ہیں۔ آج انہوں نے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ عمران خان نے امپائر کو ساتھ ملا کر سازش نون لیگ کی حکومت کو گرایا تھا، اور اب یہ بدنیتی ہے ان کی کہ چیئرمین نیب کو وہ توسیع دے رہے ہیں، اور توسیع چونکہ آج ان کو مل گئی ہے، اور اس پر ہی ہم بات کر رہے ہیں کہ جی کیا ہو سکتا ہے۔ پہلے بات کریں گے جی ایم کیو پاکستان کے سینئر رہنما ہیں، سابق ممبر نیشنل اسمبلی ساجد احمد صاحب۔ السلام علیکم ساجد احمد صاحب۔ جی بات صاحب۔ ساجد احمد صاحب، پہلے تو تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو لے لوں۔ آج چیئرمین نیب کی تقرری کے لیے بات ہو رہی تھی، بار بار وزیر اعظم صاحب فرما رہے تھے میں مشاورت نہیں کروں گا، لیکن بالآخر صدارتی آرڈیننس کے ذریعے جسٹس جاوید اقبال صاحب کو نئے چیئرمین نیب کی تعیناتی تک توسیع دے دی گئی ہے، اس کو آپ لوگ کس طرح دیکھ رہے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچھا دیکھیں، آئین کے اندر پروویژن تو موجود ہیں اس چیز کی نا، کہ جو مختلف اداروں کے ہیڈ کو ایکسٹینشن دے سکتے ہیں، اور یہ پاکستان کی پچھلی تاریخوں میں یہ سب کچھ ہوتا ہوا چلا آیا ہے، اور موجودہ حکومت نے اگر موجودہ چیئرمین نیب کی پوزیشن کو ایکسٹینڈ کیا ہے دوبارہ سے، تو اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، اور اچھا ہے کہ پاکستان میں۔ اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ چونکہ قانون موجود ہے اس لیے کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اچھا، اس پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما بھی بیرسٹر عامر حسن صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور قانونی ماہر بھی ہیں ان تمام چیزوں کو، ان سے بھی قانونی رائے بھی لے لیتے ہیں۔ خوش آمدید عامر حسن صاحب۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اچھا سر، کیا کہیں گے آج جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کو نئے چیئرمین نیب کی تعیناتی تک توسیع دی ہے صدارتی آرڈیننس کے تحت، سر اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں، میں ابھی بات سن رہا تھا، میں نے پہچانا نہیں کہ آپ کے دوسرے گیسٹ کون سے ہیں۔ ساجد احمد صاحب ہیں ایم کیو پاکستان سے۔ اچھا، یہ بالکل بھی آئین اور قانون کے اندر ممانعت ہے اس میں ایکسٹینشن کی۔ یہ تو کہنا کہ ایکسٹینشن دینے کی اجازت ہے، بالکل نہیں ہے، ایکسٹینڈیبل نہیں ہے یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ، کیونکہ لفظ ختم کیا ہے فروغ نسیم صاحب نے۔ یہ 4 سال کی ٹینیور ہے، اس کے بعد آپ ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے ہیں،
اسی لیے یہ آرڈیننس لے کے آئے ہیں، اور آرڈیننس اسی وقت لانا پڑتا ہے جب قانون موجود نہیں ہوتا، اور جب قانون موجود نہیں ہوتا یا تو آپ کو نئی لیجسلیشن کرنا پڑتی ہے، کیونکہ اس حکومت کو پتا ہے کہ یہ لیجسلیشن کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے، تو یہ آرڈیننس لے کے آئے ہیں۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے، اور یہ خود حکومت کو بھی پتا ہے، وزارت قانون کو بھی پتا ہے کہ یہ 4 سال کا ٹینیور تھا اور نان ایکسٹینڈیبل ہے، اسے بڑھانا قانون کی، آئین کی کھلی خلاف ورزی ہے، اور اسی لیے حکومت نے اتنے سر جوڑے اور اتنا کچھ کرنے کے بعد حیران کن بات ہے کہ کیا پاکستان کے اندر اور کوئی جج پہ انہیں اعتبار نہیں، جج ہی اگر بنانا ہے تو کسی اور جج کے اوپر انہیں اعتبار نہیں ہے، کوئی اور ریزنیبل آدمی کے اوپر انہیں اعتبار نہیں ہے جو نیب کی سربراہی کر سکے۔ اس میں ٹھیک ہے عامر حسن صاحب، اس میں بڑی اہم بات ہے جو میں چاہتا ہوں آپ دونوں سے پوچھوں، پہلے آپ جواب دے دیجیے اس کا، کہ عمران خان صاحب نے تو کہا ہے کہ جی چیئرمین نیب کی تقرری کے لیے میں اپوزیشن سے کسی بھی طرح مشاورت اس لیے نہیں کروں گا کہ اپوزیشن لیڈر جو ہیں ان کو ظاہر ہے وہ چور ڈاکو کہتے ہیں، لیکن ان کی نظر میں تو وہ چور ڈاکو ہیں، لیکن صدر مملکت مشاورت کریں گے انہی چور ڈاکو جن کو وہ کہتے ہیں۔ یہ آپ نہیں سمجھتے پی ٹی آئی سے تعلق ہے صدر عارف علوی صاحب کا بھی، لیکن وہ مشاورت بے شک کر لیں ان سے، جی میں نہیں کروں گا۔ لیکن یہ ملک بنانا ریپبلک نہیں ہے، ایک آئین ہے اور آئین کے تحت چلنا ہے۔ میں اس میں یہ نہیں دیکھ سکتا کہ کوئی میرا مخالف ہے یا میرا اپنا ہے، جو آئین کے اندر تقاضے ہیں انہیں پورا کرنا پڑے گا۔ عمران خان کو جتنے ووٹ ملے ہیں ان سے زیادہ اپوزیشن کو ووٹ ملے ہیں، اور ان سے زیادہ وہ لوگ، شہباز شریف صاحب بھی کوئی 3 دفعہ تو چیف منسٹر رہے ہیں جی، تو کسی شخص کو، کسی کے بارے میں بھی عمران خان صاحب کا یہ رویہ نہ صرف غیر آئینی، غیر اخلاقی، غیر سیاسی، بلکہ میں کہتا ہوں انا پرستی اور ہٹ دھرمی کی ایک مثال ہے کہ آپ کسی شخص کے بارے میں اگر اس کے پاس ہوتا ہے، اگر عمران خان لیڈر آف دا ہاؤس ہیں تو وہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہے، دونوں ووٹوں کے ساتھ بنے ہیں، اور زیادہ ووٹوں والی اس وقت اپوزیشن بیٹھی ہے، تو اگر آئین آپ کو کہتا ہے کہ مشاورت کریں، آپ کہیں میں نہیں کرتا، تو اس کا مطلب ہے اگر عمران خان کو کل کو کسی چیف جسٹس کا چہرہ پسند نہیں ہے، جیسے کہ انہیں قاضی فائز پسند نہیں ہے، تو عمران خان کی رضا کے مطابق تو ملک کا آئین نہیں چلایا جا سکتا۔ تو میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے، کہ اگر وہ چور ڈاکو، مجھے پوری کرنا ہے، جی اگر تو وہ چور ڈاکو ہیں تو عمران خان کے نیب میں لگے ہیں، عمران بھی چور ڈاکو ہیں اسی طرح۔ چور ڈاکو ہونے کا طریقہ کار تو یہ ہے کہ فیصلہ سپریم کورٹ کرے یا نیچے کوئی کورٹ کرے، جو چور ڈاکو ہوگا اسے تو کوئی قانون اجازت نہیں دیتا لیڈر آف دا اپوزیشن بننے کا۔ لیکن قانون کا بنیادی اصول ہے کہ انوسینٹ انٹل پروون گلٹی، تو جب تک کوئی بندہ ثابت نہیں ہوتا وہ معصوم ہے، انوسینٹ ہے قانون۔ بالکل، عمران خان کون ہوتے ہیں قانون سے بالا تر ہو کے، آئین سے بالا تر ہو کے کسی کو چور ڈاکو کہنے والے؟ خود عمران خان کے بھی کیسز ہیں، جی ان کے وزراء پہ کیسز ہیں، ان کے وزراء پہ نیب کے کیسز موجود ہیں، یہ بات صحیح ہے آپ کی۔ اچھا عامر حسن صاحب، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو آرڈیننس آیا ہے، ظاہر ہے اس حوالے سے قانونی رائے تھوڑا سا دیجیے گا، کیا اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے یا 140 دن کے بعد یہ ختم ہی ہو جائے گا، چیلنج نہیں کیا جا سکتا؟ نہیں جی، بالکل چیلنج کیا جا سکتا ہے، اور بہت سے آرڈیننسز جو ہیں سپریم کورٹ نے اڑائے ہیں اس سے پہلے، آپ کو پتا ہے ایون لیجسلیشن بھی انہوں نے سیٹ اسائڈ کی ہے، سپریم کورٹ کی یہ پریسیڈنٹ ہے، تو اس لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ قانون اگر چیلنج ہوا تو اس قانون کے اندر کوئی یہ آرڈیننس چیلنج ہوا تو اسے اڑا کے رکھ دے گی سپریم کورٹ، اگر قانونی طور پہ دیکھا جائے۔ اب دیکھیں کہ کیسے سیاسی جماعتیں جاتی ہیں یا بار کونسل جاتا ہے، فریق کون ہوتے ہیں اور کس طرح کون بینچ سماعت کرتا ہے اور کیا فیصلہ کرتا ہے، لیکن میرے خیال سے یہ متصادم ہے نیب کے قانون سے بھی اور آئین سے بھی متصادم ہے، آئین سے بھی متصادم ہے۔ ساجد حسن صاحب سن رہے ہیں آپ گفتگو بیرسٹر عامر حسن صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں آئین اور قانون سے متصادم ہے، اور دوسرا یہ اچھا اس پہ ریپلائی کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا تاکہ اس کا بھی آپ اکٹھا ہی جواب دے دیجئے کہ چیئرمین نیب جو ہیں جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب نون لیگ کے دور میں آئے تھے، تو کیوں پسند ہیں اس طرح کے نون لیگ نے جن لوگوں کو رکھا تھا وہی خان صاحب کو بڑے پسند آ رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں، اب ایک دو چیزیں اس میں ہیں بہت اہم نا۔ اچھا دیکھیں، جو صدر مملکت جو آرڈیننس جاری کرتا ہے اس کا اختیار بھی ان کے پاس ہے۔ اچھا یہ جو آرڈیننس کوئی موجودہ حکومت نہیں لا رہی، اس سے پہلے بھی پاکستان میں جو مثال کے طور پر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ 2 سے 3 مرتبہ آئی، نون لیگ کی گورنمنٹ آئی اور گئی، یا ان کے دوسرے لوگ وزرائے اعظم آئے، آرڈیننس سب کے ادوار کے اندر آئے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ آرڈیننس کی تاریخ نکالیں صدر کو اختیارات حاصل ہے، یہ بات تو ہے، وہ وہی کہہ رہے ہیں عامر حسن صاحب کہ چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ بالکل بالکل بالکل، دیکھیں
آرڈیننس نکالنا صدر کے پاس ایک اتھارٹی ہے, اختیار ہے. اس کو چیلنج کرنا, پھر جو لوگ جن کو اس سے اعتراض ہو, آبجیکشن ہو, وہ یقیناً سپریم کورٹ جا سکتے ہیں, کسی بھی ادارے کے اندر جا کر اس کو چیلنج کر سکتے ہیں. اچھا, یہ جو آرڈیننس کی تاریخ پاکستان میں بہت پرانی ہے. مختلف حکومتیں آئیں, خواہ وہ ڈکٹیٹرز کی ہوں یا سویلینس کی ہوں, سب کے زمانے میں آپ اس کی بھی تاریخ نکالیں پوری, تو کس کس چیزوں پہ کتنا کس طرح سے اسٹینڈ لیا ہے, کہ جو بات پارلیمنٹ نے نہیں مانی, جو بات پارلیمنٹ سے وہ ایکسیپٹ نہیں کروا سکے, تو تمام میں ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا ہوں. اچھا, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں, میں مختصر کر دیتا ہوں اس کو ساجد صاحب, کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی یہ صدر کے پاس اختیارات چونکہ موجود ہیں اس لیے آرڈیننس وہ لا سکتے ہیں, اور ایم کیو پاکستان ظاہر اتحادی ہے تو آپ ظاہر پی ٹی آئی گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اچھا, علی وارثی صاحب کو بھی شامل کروں گا, صحافی بھی ہیں, تجزیہ کار بھی ہیں. بہت شکریہ علی وارثی. علی وارثی, کیا کہیں گے اس پر آپ؟ آج جو صدارتی آرڈیننس جاری ہوا ہے, چیئرمین نیب کو توسیع دے دی گئی ہے اور اگلے چیئرمین نیب کی تقرری تک تو وہ رہیں گے یہاں موجود. جی دیکھیے, اس میں بہت شکریہ علی صاحب. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ تو دو چیزیں ہیں اس کے اندر دیکھنے والی. پہلی یہ ہے کہ کیا یہ قانونی ہے یا یہ نہیں ہے. میرا جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ تو یہی ہے کہ آرڈیننسز کے ذریعے, بالکل ٹھیک کہا ابھی جو پہلے بات کر رہے تھے پارٹیسپینٹ عامر حسن صاحب, بیرسٹر صاحب ہیں, ظاہر قانون کو سمجھتے ہیں بالکل, اور پریکٹس تو وہ بالکل متصادم آئین ہے کہ ماضی کی حکومتیں جو ہیں وہ بھی یہ کرتی رہی ہیں. لیکن میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوری نہیں ہے اور یہ اچھی پریکٹس نہیں ہے کہ اور اس دور حکومت میں تو جتنی تواتر سے یہ ہوا ہے وہ اچھا نہیں ہے. لیکن جو گورنمنٹ سر آرڈیننس بھی چل رہی ہے, مسلسل آرڈیننس بالکل سپریم کورٹ اس کو بالکل کر سکتی ہے. اچھا, اس میں علی وارثی جو میں نے ایڈ کیا تھا کہ جی نون لیگ کے دور حکومت میں جن لوگوں کو اپائنٹ کیا گیا وہی لوگ بڑے پسند ہیں تحریک انصاف کو, اس پہ کیا لگتا ہے آپ کو؟ جی یہ تو کچھ ایسا ہے تو صحیح بالکل. اور سب سے زیادہ تو جو ہے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو انہوں نے ایکسٹینشن دی ہے, تو اس میں تو کوئی شک نہیں. اس پر تو سب نے مل کر دی ہے, اور چیئرمین نیب کے لیے بھی ظاہر ہے اپوزیشن کے زمانے میں تو ساتھ تھے لوگ. ہاں بالکل, وہ تو بالکل انہوں نے دی ہے, نہ صرف انہوں نے دی ہے بلکہ مگر ظاہر ہے کہ اس میں جو دوسری جماعتیں ان کا تو کردار سیکنڈری ہے. اچھا, اب تو سوال یہ بھی ہے نا کہ جی چیئرمین نیب کو تو توسیع دینے میں اپوزیشن ساتھ نہیں ہے, لیکن جن کا آپ نے پہلے نام لیا شاید ان کو توسیع دینی پڑی تو پھر شاید ساتھ ہو جائیں سب. ہاں جی, دیکھیں وہ تو آپ کے سامنے سب ساتھ تھے, اس میں تو دوسری کوئی بات نہیں ہے, وہ بالکل ساتھ تھے. اور اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ چیئرمین نیب جو ہیں وہ ایک آربیٹری سی پوزیشن ہے, وہ اگر تبدیل ہو جائیں گے, نیا آ جائے گا تو شاید اس میں تبدیلی ہوگی. لیکن دوسری طرف جو وہ انسٹیٹیوشنل سوچ کی بات ہوتی ہے تو وہ کوئی انسٹیٹیوشن کو ناراض نہیں کرنا چاہتا. نیب اتنا انسٹیٹیوشنلی اتنا پاورفل نہیں ہے کہ وہ سیاست کو جو ہے وہ ایک شخص اگر ہٹ جائے تو شاید اس کے اندر کوئی بڑی تبدیلی آ سکتی ہے. آرمی چیف کو تبدیل کرنے سے کوئی بڑی تبدیلی نہیں آتی اس کی سوچ میں انسٹیٹیوشن کی. اچھا, عامر حسن صاحب, آپ کہہ رہے ہیں جی ابھی تک تو ظاہر ہے کوئی سیاسی جماعت چیلنج کرنے نہیں جا رہی ہیں, خبریں اب تک نہیں پہنچی, ہو سکتا ہے کل یا پرسوں کوئی سیاسی جماعت اس کے حوالے سے کورٹ کا رخ کر لے. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں جی آئین سے متصادم. لیکن سر یہ جو مثال دی ساجد احمد صاحب نے, وہ تو کہہ رہے ہیں اس سے پہلے بھی, اور ہم بھی دیکھتے ہیں, آپ نے بھی دیکھا, بہت ساری گورنمنٹس ہیں اور صدارتی آرڈیننس تو آتے ہی رہتے ہیں. لیکن کس نے کیا کس نے نہیں کیا, اس سے پہلے میں ضروری ہے کہ آئینی طور پہ, قانونی طور پہ آپ کو بات بتا دوں. یہ جو آرڈیننس ہے, یہ جو پارلیمنٹ کا پرائمری فنکشن ہے لیجسلیشن کا, اس کے اوپر ایک طرح کی قدغن ہے. یہ اسپیشل ایک اختیار ہے. یہ اسی طرح کا قانون ہے جس طرح اگر کوئی بھوک سے مر رہا ہو تو اسے اجازت دے دی جائے کہ آپ کوئی ناجائز بھی کھا سکتے ہیں. یہ اسی طرح کا قانون ہے کہ اگر ڈے ٹو ڈے میٹر گورنمنٹ کا کوئی ایسا ایشو ہو اور فوری قانون سازی نہیں ہو سکتی, پارلیمنٹ ان سیشن نہیں ہے, تو پریزیڈنٹ وہ قانون لے آتا ہے اور پھر وہ فوری طور پہ پارلیمنٹ کے اندر پیش کیا جاتا ہے. لیکن اس حکومت نے یہ طریقہ کار اختیار کیے رکھا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ پارلیمنٹ کا سیشن ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد ایک آرڈیننس لے آتے ہیں, اور اس آرڈیننس کے ذریعے وہ قانون سے ماورا پوزیشن لیتے ہیں اور قانون کو اس کے تابع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بدنیتی پہ مبنی ہے. یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ پریکٹس انتہائی غیر آئینی اور غیر قانونی پریکٹس ہے. اس سے انہوں نے اس لیے جاری رکھا ہوا ہے, اور یہ ہمیشہ یہ آرڈیننسز کا سہارا اگر کبھی کوئی لیتا ہے تو یہ غیر جمہوری حکومتیں اور
जो डिक्टेटर्स होते हैं वो लेते हैं। सर बतौर कानूनदान, कानून बैरिस्टर साहब बतौर कानूनदान आप ये समझते हैं कि अगर कोई भी इसको चैलेंज करता है तो अदालत इसको उड़ा कर रख देगी शुरू में ही? देखिए, तरीकाकार तो अदालत को देखना तो यही चाहिए। अगर कानून की रूह को देखेंगे तो जो कानून की स्पिरिट है इसके अंदर वो ये थी कि एहतसाब का एक गैर जानिबदार शख्स आए और उसका प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द अपोजिशन की मुशावरत से आए ताकि वो गैर जानिबदार हो, ताकि एहतसाब का निज़ाम शफाफ एहतसाब हो। लेकिन अगर हुकूमत अपनी मर्जी का लाने के लिए कानून को खत्म करे ताकि अपनी मर्जी के शख्स को बिठाए रखे तो कानून से मुतसाब नहीं। बात यह है कि ये कह देना पिछली हुकूमतों ने किसी ने भी ऐसा अगर मियाँ साहब लाते रहे हैं तो वो गलत करते रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी कभी भी ऑर्डिनेंस का सहारा नहीं लेती है। वो डे टू डे मैटर पे कोई आ जाए वो भी हम पार्लियामेंट में पेश करते रहे हैं। पाकिस्तान को आइन दिया है और आइन को रिवाइज किया है। हमने हमेशा इसे गैर पसंदीदा अमल समझा है ऑर्डिनेंस के जरिए कानून साजी, और ये एक गैर पसंदीदा अमल है जमहूरी तौर पे, आईनी तौर पे। और अगर पार्लियामेंट मौजूद है तो जाहिर है पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए, वहां से मंजूरी करें। अच्छा, इस पर साजिद अहमद साहब, आप आज एमकेएम के लोगों ने भी आपके खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, फैसल ज़वारी और अमीनुल हक साहब वजीर भी हैं आईटी के, उन्होंने मुलाकात की वज़ीर आज़म से, और वज़ीर आज़म ने जो मुलाकात की है उसमें भी यही बातें दोहराई हैं कि मरदमशुमारी के लिए तो तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में भी लेंगे, और दूसरा उन्होंने कहा वोटिंग मशीन इंतखाबी अमल में शफाफियत लेकर आएगी, लिहाजा इंतखाबात तो मैं कराऊंगा और वो इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ही जरिए ही होंगे। इस पर अपोजिशन ज़ाहिर तस्लीम करने को तैयार नहीं। आप इत्तेहादी हैं इसलिए आप भी हाँ में हाँ मिला रहे हैं कि जी ठीक है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इंतखाबात होने चाहिए? मैं अली इससे पहले मैं 2-4 बातें करूंगा ना, इससे पहले ना, अगर आप मुझे इजाजत दें। जी जी। देखिए, नंबर 1 ये कि एक तरफ हम ऑर्डिनेंस को गैर आईनी गैर कानूनी कहें, ठीक है, अच्छी बात है कि पार्लियामेंट को बुलडोज नहीं करना चाहिए, थोड़ी देर के लिए मैं मान लूँ, लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए मैं ये चीज अगर डिस्कस करूं कि अगर आइन के अंदर जो चीजें मौजूद है, मिसाल के तौर पर आइन का आर्टिकल 140 कहता है कि बल्दियाती लोगों को एम्पावर किया जाए, ठीक है ना, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव, तो इसमें रोक कौन रहा है साहिद अहमद साहब? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इस प्रोग्राम में घट चुके हैं, आप सही कह रहे हैं। नहीं आपकी बात समझ गया हूं मैं, मेरी बात मुकम्मल है। अच्छा, ये सब आइन का हिस्सा है कि उनको फाइनेंशियल अख्तियार है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध के अंदर बल्दियाती लोगों को अख्तियारात नहीं दिए। अच्छा, जब भी पाकिस्तान इसके अलावा भी पाकिस्तान की तारीख आप उठाएं, डिक्टेटर्स ने बल्दियाती इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर कराए हैं, लेकिन पॉलिटिकल जमातें, जमहूरी जमातें जो जमहूरियत का दावा करते करते उन्होंने कभी बल्दियाती इंतखाबात सुप्रीम कोर्ट के कहने पर लास्ट इलेक्शन हुआ है, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के, तो ये तो अमल और किरदार, ठीक है ना, जवाब देंगे कि क्यों नहीं कराई पीपल्स पार्टी ने। इसके अलावा आइन में बहुत सारी चीजें हैं। आप यकीन करें, जो आइन का पेपर किसी की मर्जी का है ना, उसके मुताबिक अगर उस पर काम होगा तो वो बोलता है ओके, अगर उसकी मर्जी उसमें शामिल नहीं होगी बोलता है ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये हम 10 साल, मैं खुद 10 साल पार्लियामेंट के अंदर आऊँ, मैं तमाम से देखता हूँ, मुझे अच्छी तरह याद है कि ये खुर्शीद शाह साहब होते थे एक जमाने में अपोजिशन लीडर, और नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, मिलके चेयरमैन नैब को लेकर आए थे, ये बड़ी हंसी खुशी बातचीत करके। अच्छा, आज तो इतराज़ात हैं। अच्छा साहिद साहब कीजिएगा, मैं चाहता हूँ कि ये जो बात आप कर रहे हैं अली वारसी साहब, आप क्या समझते हैं? क्या जिस तरह वज़ीर आज़म साहब तो ज़ाहिर है कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इंतखाबात होंगे, ज़ाहिर है इंतखाबात जब होंगे तो गवर्नमेंट तो मौजूद नहीं होगी, तो फिर किस तरह सारा मामला होगा ये? देखिए, बिल्कुल, मैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर हमने काफी जो है वो काम किया है इस हवाले से, और मैंने खुद इंटरव्यू भी किया है एक ऐसे शख्स का जो कि उस टीम का हिस्सा थे जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो पहली दफा डेवलप करवाई थी जब फवाद चौधरी साहब मिनिस्टर थे इस हवाले से। तो इसके अंदर जो डजन्स ऑफ चीजें हैं, जिसके अंदर मसलन सबसे पहली चीज जो आती है वो तो ये आती है कि 20 अरब रुपए का इन्होंने बजट करा दिया है। पिछला इलेक्शन जो है वो 2018 का 18 अरब में हुआ था। इनका कहना है कि 2 अरब मजीद ऐड करते हैं, लेकिन असल में जो इसकी कीमत है, जो इसकी कॉस्ट है, वो तकरीबन 150 अरब रुपए तक जा सकती है। कितनी मशीनें होंगी? 6 लाख या 7 लाख? तकरीबन 13 लाख मशीनें होंगी, क्योंकि इसके अंदर 4 डिफरेंट मशीनें इस्तेमाल होंगी इसके लिए, एक चीज के लिए। फिर बिजली जाने का इशू और जो ट्रेनिंग की कॉस्ट है वो इसके अंदर शामिल नहीं कर रहे। अली वारसी इस पे तो रोकूंगा मैं, क्योंकि ये कहा फवाद चौधरी साहब ने प्रोग्राम में कि जी बिजली का इशू नहीं है, बैटरी से चलेंगी ये तो।
देखिए उसके अंदर एक छोटी सी जो है ना वो प्रॉब्लम है, वो ये है कि वो जो बाकी 3 बैटरीज हैं वो बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं कि वो बैटरी से चल सकती हैं। अव्वल तो बैटरी से चलना भी एक बहुत स्यापे का काम है। आप और कह रहे हैं इतना आसान है कि आप व्हाट्सएप जो यूज करते हैं उससे भी सादा है, उससे भी आसान है, इतने आसान है वोटिंग मशीन। बिल्कुल गलत कह रहे हैं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के जो देहात हैं वहां पर आपको देखें व्हाट्सएप भी आप पहली दफा यूज करते हैं तो आपको इसको इस्तेमाल करना कोई इतना आसान नहीं होता। असातिज़ा जो ड्यूटियां देंगे उनकी तरबियत कौन करेगा, ये बड़ा सवाल है। भी उनकी तरबियत करना वो बहुत बड़ा कॉस्ट है। लेकिन जो आपने बात की ना बैटरीज वाली, में उसकी तरफ वापस आना चाहूंगा कि जो प्रिंटर है जिससे वो कागज निकलना है, जिसके ऊपर लिखा हुआ होगा कि आपने किसी, क्योंकि इन्होंने बैलेट के साथ भी उसको अटैच किया है, तो जो प्रिंटर है वो बहुत एक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उसके लिए बहुत हैवी, उसके लिए आपको बैटरी भी बड़ी चाहिए होगी अगर आपने लगाई जो जनरेटर को लगती है, या फिर आपको बिजली की जरूरत होगी वहां पर। और दोनों सूरतों में चाहे वो बैटरी से चल रहा हो चाहे वैसे चल रहा हो, उसकी टेम्परिंग बहुत आसान है। अगर आप थोड़ी सी ट्रेनिंग दे दें तो एक बिल्कुल आम फहम रखने वाला शख्स जो है वो भी उसको 10-15 से 20 मिनट की ट्रेनिंग के बाद उसको अगर आधे घंटे के लिए या 15 मिनट के लिए उसको छोड़ दिया जाए मशीन के साथ अकेले, तो वो उसको डेटा को टेम्पर कर सकता है। ये बड़ा, और ये पहले भी हो चुका है। और टेम्पर करने का जो है 2010 में इंडिया के अंदर इंजीनियर्स की एक टीम ने इसको प्रूव किया कि उनके सामने, उनके भी इलेक्शन कमीशन ने इसी तरह का दावा किया था कि हमारी जो मशीन है उनको टेम्पर नहीं किया जा सकता, और उन्होंने लाकर अगले 15 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने टेम्पर करके दिखा दिया कि ये टेम्पर करना कोई मसला नहीं। क्यों जोर दे रही है लिवारसी, क्या लगता है आपको? इसलिए जोर दे रही है कि एक तो टेम्पर वाली कहानी कि जनाब शायद इस तरह वो जीत जाए, या फिर अगर नहीं इस्तेमाल होती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें तो उनके पास जवाब आ जाएगा जी कि देख लीजिए जनाब आप ले आते तो शफाफ इलेक्शन होते, आप किस तरह शफाफ हो सकते हैं? देखिए उसके अंदर मेरा अपना ज़ाती तौर पर 2 चीज़ें हैं। पहली ये है कि हमारी जो वेस्टर्न मीडिया है ना, और जो मगरिबी दुनिया है, उसको दिखाना कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, वो टेक्नोलॉजी का नाम सुन के बड़े खुश होते हैं। तो एक तो अपनी लेजिटिमेसी उनकी नज़र में बढ़ाना जो है वो एक वजह हो सकती है। दूसरा मुझे लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, वो शायद हुकूमत उसके ऊपर बैकआउट कर जाएगी, लेकिन उनका जो असल मकसद है वो ओवरसीज पाकिस्तानीज के वोट्स हैं, उसके ऊपर वो एडमेंट रहेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है इसके अंदर तो देखिएगा आप, मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ, मैं अभी दावा कर रहा हूँ ये कि ये इतना बड़ा प्रॉब्लम बनेगा कि इसको इलेक्शन कमीशन इसको करने नहीं देगी। ये 150 अरब रुपया कहाँ से लेकर आएंगे? आपके पास 20 अरब नहीं है इलेक्शन करवाने के लिए, आप 150 अरब कहाँ से आएंगे? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अली वारसी आपका, साहिद अहमद साहब आपका, आमिर हसन साहब आपका। एक बहुत अहम खबर है, इस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद, क्योंकि ये जो बहुत अहम मसला था चेयरमैन नैब की तकर्रुरी और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से भी आपने गुफ्तगू सुनी मेरे मौसूस मेहमानों की। छोटा सा ब्रेक के बाद एक बहुत अहम खबर जिस पर हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद कहीं हो जाइएगा, देखते रहिए अलग खबर। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं जी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब का। एक बार फिर अपनी बात को उन्होंने दोहराया है कि TTP से मुज़ाकरात होने या ना होने की खबर नहीं है। ये पहली हुकूमत है जिसमें वज़ीर दिफा भी इनकारी हैं मुज़ाकरात से। वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि मेरे नोटिस में नहीं है, मैं लाइल हूँ इन बातों से कि TTP से अफगानिस्तान में मुज़ाकरात हो रहे हैं, जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ही कह चुके हैं कि अफगानिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान वालों से मुज़ाकरात हो रहे हैं। इस पर ज़ाहिर सियासी जमातों का पॉइंट ऑफ व्यू भी आया है, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, आज एक और बड़ी अहम खबर इस हवाले से ये भी है कि तालिबान हुकूमत में तीसरी बार, ये तालिबान की जो बुरी हुकूमत है उसमें तीसरी बार तोसी हुई है, और इस बार भी कोई खातून शामिल नहीं है, न ही अक़लियतों या दीगर अक़वाम के नुमाइंदे इसमें शामिल किए गए हैं। एक बड़ा अहम कॉलम लिखा था इम्तियाज़ आलम साहब ने, मारूफ सहाफ़ी तज़कियाकार, हमारे साथ मौजूद करेंगे। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ आलम साहब, आपने भी लिखा। सर एक बड़ी अहम बात आपने इसमें लिखी, क़यादत को तो बिल्कुल 2 टकीका कर दिया गया है, और पाकिस्तान में जो मजहबी जमातें हैं उनका असर रसूख बड़ा है। खास तौर पर तालिबान के हवाले से आप देखेंगे कि अफगान तालिबान की विक्ट्री पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट की गई है। जो इजाज़त शुमार आए हैं राय आमा के तज्जियों में, उसमें इसे बड़ा सराहा गया है, बड़ी अप्रिशिएट किया गया है। सोशल मीडिया आप देख लें, बिल्कुल, तो मैं समझता हूँ कि जो सबसे मुनज़्ज़म अफगान तालिबान की कामयाबी के बाद पाकिस्तानी तालिबान और उस तरह की जो जमातें हैं उनके लिए काफ़ी गुंजाइश है
क्योंकि उनके सामने खड़ा होने के लिए जो उलमा या जय्यद उलमा जिन्हें हम कहते हैं वो भी उनके सामने खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। अभी हम देखते हैं कि ये जो मदारस का बोर्ड है उसके जो लीडरशिप नई चुनी गई है वो वही हैं जो तालिबान के असातिज़ा में शामिल हैं और जो तालिबान की हिमायत करते हैं। तो ये जो हजरात हैं इस मकतब फ़िक्र के वो हमारे कबायली इलाकों में, हमारे खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, सिंध में, पंजाब में ये काफ़ी इनकी जड़ें बन गई हैं और इनके पास बहुत बड़ा मदारस का सेटअप है, लाखों तालिब इल्म वहाँ पढ़ते हैं और वो पाकिस्तान के आइन को इस्लामी आइन नहीं समझते, ना ही वो जमहूरियत को इस्लामी समझते हैं, ना ही वो इंसानी हकूक़ के बारे में उनका रवैया वो है जो पाकिस्तानी रियासत का कम से कम एक हद तक तो है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि पूरा मीडिया भी देख लें, ज़्यादातर मीडिया तालिबान की जो फतवाहत हैं और तालिबान का जो रवैया है उसके बारे में वो बहुत ज़्यादा माजरत खाना भी हैं और उनको उसे डिफेंड भी करता है। अच्छा, इस पर इम्तियाज आलम साहब एक और बड़ी जो खबर थी जिस पर आपका मैं चाहूँगा थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू आ जाए कि हमारे वज़ीर दिफा परवेज़ खटक साहब हों या वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब हों, अफगानिस्तान में जो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान से जो मुज़ाकरात हो रहे हैं जिसके बारे में वज़ीर आज़म साहब ने तुर्क टीवी को इंटरव्यू देते हुए बताया था, वो दोनों इससे लाइल्म हैं। सर, ये हो सकता है कि वज़ीर दाखिला और वज़ीर दिफा जैसे अहम मनसब पर जो लोग मौजूद हैं उनको एतमाद में ना लिया जाए, उन्हें पता ही ना हो क्या रहा है? न वज़ीर दाखिला को पता है, न वज़ीर दिफा को पता है। जी बिल्कुल, इमरान खान को बताया गया है और पता है, और इमरान खान वज़ीर आज़म की मंजूरी के बगैर ये बातचीत शुरू हो नहीं सकती थी। और इमरान खान ने कहा था, इशारा दिया था कि बहुत हाईएस्ट लेवल पे बातचीत हो रही है, मतलब ये एक फौजी सतह पे बात हो रही है। और उसमें जाहिर है कि अफगान तालिबान जो है उनके गुड ऑफिसर्स को या उन्हें बतौर सालिस के भी बिठाया जा रहा है। अफगान तालिबान ने कहा गया था कि ये मामला पाकिस्तान हुकूमत का और उलमा का है और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के माबैन है, वो इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अफगान तालिबान की बहुत मदद की है पिछले 20 साल में तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने। उन्होंने पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ जंग करके ऐलान कर दिया और यहाँ पे हज़ारों लोगों को मार दिया और शहीद कर दिया, हमारे पाक फौज के सिपाहियों को और अफसरों को। अच्छा, इस पर सर इम्तियाज साहब जी बिल्कुल, इस वक्त तवक्कुफ कीजिएगा। मैं चाहता हूं कि ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब को भी शामिल करें, बड़ा क्योंकि अहम मौजू है ये, और जिस पर आप भी बात कर रहे हैं कि फिर अगर इस तरह की बात है और वाकई हुआ भी है, हज़ारों सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को जहां शहीद किया गया, आम लोग शहीद हुए हैं खुदकुश धमाकों में, APS हुआ है सानिया, बच्चों को शहीद किया गया। हारिस नवाज साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सर, हम बात कर रहे हैं कि TTP से मुज़ाकरात इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बताया कि अफगानिस्तान में हो रहे हैं, और इस पर जाहिर है कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी जाहिर है किसी भी मसले का हल जो है मुज़ाकरात से ही निकलना होता है, लेकिन एक बड़ी तादाद है जो ये कहती है कि जी ये कातिल हैं, ये दहशतगर्द हैं, हमारे बच्चों को शहीद किया है, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को शहीद किया है। तो उन लाहिकीन और मुतासरीन से पूछे बगैर, इजाजत दिए बगैर गवर्नमेंट किस तरह इनको माफी की बात कर सकती है? आप क्या कहेंगे सर इस पर? कि इस वक्त तारीख तालिबान जो है ये बहुत ही वीकर विकेट के ऊपर है। तालिबान ने, अफगान तालिबान ने इनको वार्निंग दी थी कि आप यहाँ से निकलें, हम आपको, आप हमारी तरफ से अपनी किसी को भी सरजमीन इस्तेमाल करने नहीं देंगे। अब ये जाएंगे किधर? ईरान जा नहीं सकते हैं, तो दे विल हैव टू कम टू पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में फौज बैठी है। इस वक्त ये परेशान हुए हैं, इसलिए पाकिस्तान ने ये बात की है कि अगर मुज़ाकरात करेंगे हम अपनी टर्म्स पर करेंगे। अपनी टर्म्स का मतलब ये है कि आम माफी सबके लिए नहीं होगी, आम माफी उन लोगों की होगी जो लोअर रैंक के, जो बेचारे वो बने हुए टूल बने हुए थे इन सीनियर लोगों के हाथों में। नंबर 3, जो लोग भी इन्वॉल्व हैं APS जैसे बड़े खतरनाक जराइम में, उनको माफ नहीं किया जाएगा, उन कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। फिर वो हथियार डालेंगे, फिर उसके बाद जो लोअर रैंक्स हैं, अगर वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के आइन और कानून की पाबंदी करेंगे और वो आइंदा हथियार नहीं डालेंगे गारंटीज का, देन उनको मेन स्ट्रीम में लिया जाएगा। ये जो सोच है कि हम माफ कर देंगे, नहीं कर रहे और करने में ठीक। देखिए, क्या पाकिस्तान अफोर्ड अनएंडिंग टेररिज्म या अनएंडिंग वॉर फॉर टेररिज्म, या हम कहीं ना कहीं इसको, अगर अमेरिकन जो कल के ये अफगान तालिबान टेररिस्ट थे उनके लिए, उनसे मुज़ाकरात करते हैं, दोहा में 4 साल लगाते हैं, फिर उनको खुद हैंड ओवर करते हैं, 2.26 ट्रिलियन डॉलर लगाते हैं, इतना नुकसान उठाते हैं और चले जाते हैं। ये तो हमारे अपने लोग हैं, चले जो गुमराह थे, जो जिन्होंने गलत काम किया उनको नहीं छोड़ेंगे,
کم از کم ایسے کر لیں. اب بلوچستان میں بھی ہم نے اپنے بلوچ بھائیوں کو بہت کو پہاڑوں سے اتار کے معاف کیا جو اس میں انوالو تھے. تو یہ گورنمنٹ نے اب کیسے مذاکرات کرنے ہیں یہ اب ان کی سوال کی. لیکن ابھی یو نیور نو کہ یہ کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے سر ہیں. اس سے پہلے ٹھیک ہے سر اس میں لیکن اس سے پہلے بھی دو جو بڑے معاہدے تھے سوات معاہدہ ہو یا جنوبی وزیرستان معاہدہ ہو سارے ناکام ہی ہوئے ہیں سر اس سے پہلے جتنے بھی تحریری ہوں یا غیر تحریری معاہدے. سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جی ظاہر مذاکرات ہی کرنے تھے ان سے. اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق تو ان کی تعداد جو ہے 6,500 ہے. ہم سر ایٹمی قوت بھی ہیں, سب سے بہترین فوج ہے دنیا کی, ہماری انٹیلیجنس ایجنسی سب سے بہترین ہے دنیا میں, ہم سب مانتے ہیں اس بات کو. تو پھر سر ان مٹھی پر دہشت گردوں سے مذاکرات کے بجائے کلا کمانی کرنا چاہیے ہمیں. تو بالکل یہ آپشن ہے نا ہمارے پاس, ہم دیکھیں گے بیٹھ کے. اگر یہ بھی مجھے نہیں پتا کہ کس لیول پر ہو رہے ہیں, اگر وہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں ہماری شرائط پر آتے ہیں تو ہم ان سے بات کریں گے, ورنہ وہ ول کک دم اینڈ ویل ڈو آپریشن. جو ہماری فوج تیار بیٹھی ہوئی ہے اور اس وقت وہ کافی نقصان میں بھی ہے, کمزور بھی ہیں. سو یہ ان کی مجبوری ہے, ہماری مجبوری بالکل نہیں ہے اس وقت کہ ہم ایسی بات کریں گے. تو اس لیے یہ بالکل یہ جو کچھ لوگ جان کے اڑا دیتے ہیں کہ پاکستان آرمی پتہ نہیں کیا کہہ رہی ہے, یہ طالبان ان سے بات کریں, افغان طالبانوں کو مجبور کریں, بات کر لو ورنہ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر. سر لیکن وہاں سے جو بات باہر آ رہی ہے وہ تو یہ ہے کہ جی وہ چاہتے ہیں تحریک طالبان پاکستان والے, ٹی ٹی پی والے, کہ جناب ہم طالبان جیسی گورنمنٹ چاہتے ہیں پاکستان میں بھی, شریعت کے مطابق گورنمنٹ چاہتے ہیں. آپ مجھے بتائیں, میں نے کہا آئین قانون پاکستان کا, نو کوسچن ادروائز, اور وہ بھی اپنی ٹرمز پر, کہ جنہوں نے غلط کام کیے, جنہوں نے اس سے کولیکٹیو ڈیمیجز کیے ہیں مسجد میں یا اے پی ایس کے اندر, ہم ان کو تو نہیں کبھی بھی نہیں معاف کرنا چاہیے. مطلب احسان اللہ احسان جیسے جو لوگ ہیں وہ معاف نہیں ہوں گے. نو ناٹ ایٹ آل. اور سیکنڈ, وہ بھی ان کی اگر ہم سامنے بٹھائیں گے فیملیز, اگر میرے خیال میں اگر میں ہوں تو میں اے پی ایس کی فیملیز کو بٹھاؤں گا, جائیں وہ معاف کرتے ہیں ٹھیک ہے, ادروائز نو. اور وہ معافی نہیں کرتے کیا. اچھا ایک اور یاد رکھیں, اے پی ایس کے زیادہ تر لوگ سزا پکڑے جا چکے ہیں یا ان کو سزا ہو چکی ہے اور وہ ہینگ ہو چکے ہیں, یہ بھی یاد رکھیں. اچھا جی بتائیے آپ. جی میں امتیاز عالم صاحب کو شامل کر رہا تھا. امتیاز عالم صاحب, کچھ لوگ تو ظاہر ہے بی بی سی پہ میں نے پڑھے کچھ آرٹیکلز جس میں وسط اللہ صاحب نے بھی لکھا, انہوں نے تو کہا کہ جی یہ تو ٹی ٹی پی کو عمران خان صاحب جو ہیں جنہیں اس سے پہلے بھی طالبان خان کہا جاتا تھا اور یہ دفتر بھی کھلوانے کو تیار تھے پشاور میں, یہ تو این آر او دے رہے ہیں ٹی ٹی پی کو. سر آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے؟ ہے کہ ان کے لیے ایک فضا بنائی جا رہی ہے کہ جو بڑے دہشت گرد ہیں انہیں تو بات نہیں کریں گے, تو عام ریکن فائل سے بات کریں گے. یہ ایسی بہانہ ہے, ان کی لیڈرشپ سے بات ہو رہی ہے, یہ سرکاری طور پہ پرائم منسٹر نے کہا ہے. اور تحریک طالبان افغانستان جو ہے وہ احسان مند ہے تحریک طالبان پاکستان کی. انہوں نے تحریک طالبان پاکستان نے بیعت کی ہے امیر تحریک طالبان افغانستان کے ہاتھ پہ, اور وہ ان پر کوئی دباؤ نہیں ڈال رہے ہیں, کوئی دھمکی نہیں. دباؤ کیوں نہیں ڈال رہے سر, دباؤ کیوں نہیں ڈال رہے؟ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دباؤ ہم ڈالیں گے تو یہ نہ ہو کہ وہ داعش سے جا ملیں یا دوسرے گروہوں سے ملیں, اس لیے ہم زیادہ دباؤ نہیں ڈال سکتے. دیکھیے نا, مسئلہ یہ ہے کہ پھر آپ کو سارا جو نیشنل سیکیورٹی پلان بنا تھا, نیشنل ایکشن پلان بنا تھا, اور تمام قوم کا, تمام سیاسی جماعتوں, تمام اداروں کے اتفاق رائے سے بنا تھا, آپ اسے الٹ رہے ہیں بغیر کنسلٹ کیے عوام کے نمائندوں کو یا اداراتی بحث کے بغیر. نہ پارلیمنٹ میں لے کر آئے, آپ شروع ہو گئے ہیں. پھر یہ بتائیں کہ جتنے معاہدے ہوئے کوئی معاہدہ انہوں نے پورا کیا, کسی پہ قائم رہے نہیں کیا, ناکام ہوئے بالکل دے گا. اور پھر یہ کہ آپ پورا دہشت گردی کے خلاف پوری جنگ کی جو سارے حاصلات ہیں انہیں ملیامیٹ کرنے جا رہے ہیں, ان قاتلوں کو بھرا ہوا کے لوگوں کے سروں پہ بٹھائیں گے. یہ سلسلہ جو ہے انہیں نہیں, لیکن اس میں امتیاز عالم صاحب ٹھیک ہے, لیکن اس میں امتیاز عالم صاحب حارث نواز صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں عام طرح کی قبائلی واپس آتے ہیں تو آ جائیں. اچھا یہ آپشن تو ہے نا پھر. اچھا انہوں نے کہا کیا ہے, ایک منٹ ذرا ٹھہریے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم معافی نہیں مانگیں گے, معافی آپ مانگیں. ہم آپ کے خلاف ہمارا جہاد جائز تھا, ہم آپ کے آئین کو اسلامی آئین نہیں مانتے, ہم شریعت مانتے ہیں. قبائلی علاقے آپ ہمارے حوالے کریں اور ہمارے سیاسی قیدیوں کو رہا کریں, ہمیں حق ہوگا کہ ہم ہتھیار رکھیں. یہ ان کے مطالبات تحریک طالبان پاکستان نے دیے. اس پر ہم کیا کہتے ہیں, ان مطالبات پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں, ہماری شرائط پہ بات ہوگی. بھائی اگر آپ اس وقت آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے, آپ کو اتنی جلدی کیا ہے, مشکل میں تو اس وقت تحریک طالبان پاکستان. اچھا عطاولے کیوں ہو رہے ہیں, لیکن اس میں سر یہ جو بات کر رہے ہیں حارث نواز صاحب بھی کہ جی ہمارے پاس آپشن تو موجود ہے نا, پھر اس کے بعد ہم نے کلا کمان تو کرنا ہی ہے, ہتھیار ہمارے پاس موجود ہے, بہترین فوج ہمارے پاس موجود ہے, مٹھی پر دہشت گرد ہیں, اس کے بعد تو ہونا پھر وہی ہے ان کے ساتھ.
یہ کس سے سوال کیا آپ نے؟ اچھا حارث نواز صاحب، دیکھیں وہ ان کی جو بات ان کا اپنا ایک پرسپیکٹو ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں ایشو یہ ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ظاہر ہے کہ وہ ہم نہیں مانیں گے، بات ختم ہو جائے. بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہماری ٹرمز پر ہمارے آئین قانون کے مطابق اگر وہ بات کرتے ہیں تو دین اٹ مائٹ ورک، بٹ ادروائز دیر از نو کوشچن کہ ان کو کہیں چار بھی رکھو گے. پاٹا کے ناردرن جو آپ کا نہیں دے سکتے، ظاہر ہے ہم افورڈ نہیں کر سکتے. صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا اس میں حارث نواز صاحب سر اسی سے ملتا جلتا ایک سوال میں کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ ایک طرف ظاہر پاکستان میں جس طرح خوشیاں منائی گئیں وہاں افغان طالبان کی فتح کے بعد امریکہ کا انخلا مکمل ہوا، تو سر اب امریکہ میں بھی جو صورتحال ہے وہ لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان پر مزید پابندیاں لگیں گی، اور جس طرح پریسلر اور کیری لوگر ترامیم کی صورت میں نتائج بھگت چکا ہے پاکستان، ایک بار پھر لگتا ہے آپ کو وہی صورتحال ہونے لگی ہے؟ دیکھیں اس لیے کہ امریکن کے پاس کچھ تو ہونا چاہیے نا. ان کے پاس اپنے پاکستان کے فیلئرز کو کسی پہ پھنسانے کے لیے یہی ایشو ہے. وہ ہمیشہ سے اپنے فیلئرز کسی اور پہ ڈالتے ہیں. پاکستان کو وہ اس لیے کورس کر رہے ہیں، پاکستان کو پریشر ڈال رہے ہیں، پاکستان کے اوپر اکنامک سینکشن کا دھبا کھڑا کر رہے ہیں کہ پاکستان کسی طریقے سے افغان طالبان کو ان کی مرضی کے مطابق گورنمنٹ بنانے دیں، ان کی وہاں اسی طرح ان کے کنٹرول میں دے دیں، تاکہ ہمارے لیے وہی ہمیشہ سے جو ایک تھریٹ رہتا ہے اس سائڈ سے بلوچستان. نہیں لیکن سر اس میں حارث نواز صاحب ضمنی سوال یہ بھی ہے نا کہ آج پھر انہوں نے عبوری حکومت میں تیسری بار توسیع کی ہے، اور دنیا کے دباؤ کے باوجود آج بھی جناب انہوں نے کوئی خاتون شامل نہیں کی، نہ اقلیت سے کسی کو لیا ہے، نہ دیگر اقوام کے کسی نمائندوں کو شامل کیا ہے. دیکھیں اقلیت کی انہوں نے لیا ہوا ہے، دے ول ٹیک اٹ. یہ افغان طالبان کو آپ نے یہ دیکھیں نا امریکن کی غلطی کیا ہے. اگر آپ ان کو اس طریقے سے کورس کریں گے، انڈر پریشر کریں گے، بلیک میل کریں گے اور ان کو اکنامک ایڈ بھی نہیں دیں گے، $9 بلین آپ نے ان کا فریز کر لی، جب وہ کنٹرول ہی نہیں کر سکتے، اپنی حکومت کو اسٹیبلائز نہیں کر سکتے، آپ ان کو 6 مہینے سے 8 مہینے کہتے ہیں جی ہم آپ کو دے رہے ہیں، ہم آپ کو اکنامک ایڈ بھی دے رہے ہیں، جو آپ ڈیزرو کرتے ہیں ہم آپ کو دے رہے ہیں، تاکہ وہ پھر اپنے آپ کو اسٹیبل کریں. جو وہاں پر ISS ہے، القاعدہ ہے، ان کے لیے بھی وہ ایک ان کو بھی سارٹ آؤٹ کریں. اس کے بعد وہ اپنی حکومت کو اسٹیبل کریں. پھر اس کے بعد دے شوڈ گو فار، اگر دیکھیں دے آر دی وکٹر. جو جنگجو فائٹرز ہیں نا وہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ہم نے 40 سال خون بہا کیا ہے، یہ ناردرن الائنس سے ہمارا ستیاناش کیا، ہمیں سب وہاں حکومت بنا کے بیٹھے رہے، ہمارا برا حال کرتے رہے. اس کو آہستہ آہستہ مولڈ کرنا پڑے گا. ایک حکومت کو 1.5 مہینے میں آپ ان کے پریشر کریں، ان کو بھوکا مارنا شروع کر دیں، واٹ ول دے ڈو؟ آپ مجھے بتائیے. تو اس کا مطلب سر کیا ہونے لگا ہے پھر افغانستان میں؟ ایک بار پھر ہمسائے اور خاص طور پر پاکستان، ایران، وسط ایشیا کے لیے یہ سب عذاب بن جائے گا؟ تو اس کے لیے بات سب سے بڑی اہم یہ ہے کہ رشیا، پاکستان، چائنا، ایران دے شوڈ سٹ ود افغان طالبان. ان کو یہ سمجھائیں کہ دنیا سے لیجٹیمیسی کے لیے آپ ایک انکلوسیو پولیٹیکل گورنمنٹ بنا لیں جس میں ایٹ لیسٹ نام تو ایسے پورے رکھ لیں جو ان کو آپ رکھ سکیں، تاکہ اب دنیا سے آپ لیجٹیمیسی لیں، ان سے آپ ریکگنیشن لیں. اس کے بعد آپ آرام سے اس کو ڈیولپ کرتے ہیں، اسٹیبل ہوتے ہیں، اپنی گورننس بہتر کر لیں. یہ اس وقت ہمارے خطے کے بلاک کا کام ہے جو ان کو کنٹرول کرنا. آئی ایم شیور کہ دے مسٹ آلریڈی. اور خطے کے بلاک کا کام ہے. یہ کہہ رہے ہیں آپ. امتیاز عالم صاحب آپ کیا کہیں گے اس پر کہ جو اس وقت امریکہ کی جانب سے، جسے میں نے سوال کیا، آپ نے لکھا بھی اپنے کالم میں کہ پھر پابندیاں لگیں گی اور پھر خطہ جو ہے جہنم بننے جا رہا ہے ہمارا؟ یہ جو سوچ ہم سن رہے ہیں آج کل ٹیلی ویژن پہ بہت چل رہی ہے، اور یہ جو عمران خان حکومت نے لائن لی ہے، مجھے لگتا یہ ہے کہ پاکستان پہ بندشیں لگیں گی. جو ابھی تو صرف یہ 22 سینیٹر سامنے آئے ہیں جن کا تعلق ریپبلکن پارٹی سے ہے، اور ڈیموکریٹس تو پہلے ہی اس بارے میں بہت پاکستان کے بارے میں شاکی تھے. مجھے لگتا ہے کہ کانگریس کی طرف سے کافی بندشیں لگیں گی، اور افغان طالبان کو بھی وہ دہشت گردی کی فہرستیں نکالنے نہیں جا رہے. وہ اگر پیسے امریکہ نہیں دینے ہیں تو پھر ظاہر ہے جو پیسے دے گا وہ اپنی شرائط بھی لگائے گا. ظاہر ہے کہ اس کی ابھی امریکی کانگریس، امریکی فارن آفس نے 2 بندشیں ہٹائی بھی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو اور دنیا کی تنظیمیں مدد کر رہی ہیں ان پہ بندش نہیں ہوگی. دوسرا ہیومینیٹیرین اسسٹنٹ جا سکے گی، لیکن ظاہر ہے اس کی بھی شرائط ہے. یونیسیف ہے یا UN کی باڈیز جو ہے یا ورلڈ فوڈ آرگنائزیشن ہے، وہ اپنے سٹاف کے ذریعے کام کرنا چاہتی ہے. ان کے سٹاف میں عورتیں ہیں. یہاں تک میں بتا دوں آپ کو، جو 7 انٹرنیشنل ایجنسیز ہے ہیومینیٹیرین اسسٹنس کی، اس میں 7 میں سے 6 عورتیں ہیں. وہاں پہ عورتوں کے حالات یہ ہے کہ وہ سڑک پہ باہر ہی نکل سکتی مرد کے بغیر. تو اس طرح یہ سب کام کیسے چلے گا؟ یہ جو لوگ طالبان کے بہت زیادہ وکالت کرتے ہیں وہ جا کے سمجھائیں پھر، اگر ان کی بات
ظاہر بچوں کے اسکول بھی اب تک نہیں کھولے سر، بالکل ایسا تو ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایسی کیا جلدی پڑی ہوئی ہے، دنیا کے ساتھ ہمیں چلنا چاہیے، ہمیں بھی انتظار ظاہر اتاولے کیوں ہو رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اچھا سر، دونوں سے میں ایک آخری سوال پوچھنا چاہوں گا. اس وقت جو خطے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے بالخصوص افغانستان میں، کیا افغانستان میں پاکستان اور چین کے کیا یکساں مفادات ہیں؟ امجاد عالم صاحب پہلے آپ رپلائی کر دیجئے. یہ جو ہم نے بہت زیادہ چین کی بوگی اٹھائی ہوئی ہے، چین نے کوئی امریکہ کے متبادل نہیں بننا ہے. چین نے کوئی 9 ارب ڈالر سالانہ جو امریکہ اور اس کے اتحادی دیتے تھے افغانستان کی حکومت کو، وہ نہیں دے سکتے، نہ پاکستان نہ رشیا، یہ سب مل کے نہیں دے سکتے. افغانستان ایک باسکٹ کیس ہے. پاکستان کے پاس تو اپنے پاس گندم کھانے کے لیے نہیں ہے، چینی اتنی مہنگی ہے، اور گھی ہم امپورٹ کرتے ہیں، آئل ہم امپورٹ کرتے ہیں. اس ساری جو مہنگائی کا ریلا آ رہا ہے یہ افغانستان کی وجہ سے آ رہا ہے. کہ ڈالر کی جو قیمت بڑھ چڑھی ہے اور روپے کی قیمت گری ہے، اس میں ہم پہ برے اثرات آنے شروع ہو گئے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ چائنا جو ہے ایک لمبے مدت کے لیے وہاں پہ سی پیک کی ایکسٹینشن چاہتا ہے. وہاں پہ جو معدنیاتی ذرائع ہیں، لیتھیم ہے اور کاپر ہے، اس میں وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، ایک عرصے سے کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ دیکھیں گے کب حالات بنتے ہیں. ابھی تو کوئی سرٹن فیوچر نہیں ہے، اس پر. اور دوسرا یہ بھی ہے حارث نواز صاحب، امریکہ طالبان کی جو ہم نے ظاہر صلح صفائی کرائی، ٹیبل پر لے کر آئے، سر اس سے کیا فائدہ کیا ہوا ہمیں؟ دیکھیں، فائدہ آپ کو یہ ہوا ہے کہ افغان طالبان ایٹ لیسٹ ابھی پاکستان کی طرف فرینڈلی ہے. ہمیں امید ہے کہ اگر وہاں پیس ہوتا ہے تو ان کی سرزمین جو ہے وہ کوئی اور استعمال نہیں کر سکے گا. ہمارے خیال جو ہمارا سب سے بڑا کنسرن تھا، انڈین وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، اس کے بعد اور ایجنٹ تھے، پائلٹ تھے، آئی ایس ایس بیٹھا ہوا سب بیٹھی تھی، القاعدہ، ان کو ایٹ لیسٹ انڈین کا جو پتہ تقریباً وہاں سے کٹ چکا ہے، جو سب سے بڑا ایشو بنا. ٹی ٹی پی کے ظاہر سپورٹر بھی تھے، وہ فنڈنگ بھی کر رہے تھے. بالکل سب سے بڑا ٹی ٹی پی کا جو انڈین فنڈنگ، اب نہ ہی ٹی ٹی پی کو فنڈنگ ملے گی، نہ ان کو ویپن ایمونیشن ملے گا، کیا کریں گے آپ بتائیے. سو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹائم ہے، اگر وہ ہماری مرضی پہ آتے ہیں، ہم اپنی مرضی شاید پہ کرتے ہیں آئین قانون کا، تو پھر ادروائز ہم نہیں کریں گے. سیکنڈ یہ کہ دیکھیں، امریکن یہ افغانستان کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا. یو تھنک کہ وہ اتنا 2.26 ٹریلین ڈالر خرچ کر کے وہ چائنا کو، پاکستان کو، رشیا کو انٹرسٹ میں دے دے گا اور خود بیٹھے گا. سو وہ پہلے چھوڑ کے آئے گا. چائنا جو وہاں جائے گا، چائنا وہاں پہ جا کے کمائے گا اور جن کو دے گا. چائنا انویسٹمنٹ ایسے کرتا ہے، تھوڑا بہت ضرور دے گا ویسے بھی، بٹ وہ وہاں پہ ملن انتہا سے زیادہ ملن ہے. دنیا کو پتا ہے وہاں پر کیا کچھ ہے، وہ اس کے لیے وہاں پر جائے گا اور وہ کرے گا. سو ہمیں یہ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ امریکنس کو ہم نے پش کرنا ہے. باقی پاکستان کو چاہیے، اسلامک سعودی عرب جو سب بڑا سپورٹر ہوتا تھا وہ بالکل خاموش بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ امریکن سے کہ وہ کنٹرول میں ہے. یہ چیزیں اب دیکھنے کی کہ ہم اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں. ڈو یو ایگری امتیاز عالم صاحب؟ کی معذرت خانہ سوچ سے مجھے اتفاق نہیں ہے. یہ تحریک طالبان پاکستان کو پیسے اب بھی مل رہے ہیں انڈیا سے، را سے، اور پیسے ملنے کے لیے وہاں پہ انڈیا کی ہائی کمیشن یا ایمبیسی ہونا ضروری نہیں ہے. اور بڑے ہنڈی کا کاروبار افغانستان میں چلتا ہے، وہ سارا کچھ ملے گا. ابھی بھی تحریک طالبان پاکستان کو ابھی بھی دہشت گردی کر رہے ہیں، پیسے ٹرانسفر اور نہ ہی انہیں ٹریننگ کی ضرورت ہے. مطلب یہ فیصلہ آپ یہ کہہ رہے ہیں امتیاز عالم صاحب، یہ فیصلہ پھر گورنمنٹ کا سراسر غلط ہے اگر مذاکرات کر رہی ہے، اور جو لائلم رکھا گیا ہے وزیر دفاع کو بھی اور داخلہ کو بھی. اچھا، بہت شکریہ امتیاز عالم صاحب آپ کا. بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام کے آخر میں ہم نے یہی بات کی کہ جناب ٹی ٹی پی کے حوالے سے مذاکرات اگر ہو رہے ہیں اور لائلم رکھا گیا ہے وزیر دفاع کو بھی، وزیر داخلہ کو بھی، اور صرف وزیر اعظم کے علم میں ہے، تو یہ بھی خطرناک سوچ ہے. اور جس طرح امتیاز عالم صاحب نے کہا کہ معذرت خانہ جو رویہ ہے یہ بھی بڑا خطرناک ہے پاکستان کے لیے. اور خاص طور پر اتاولے کیوں ہو رہے ہیں ہم ٹی ٹی پی کو این آر او دینے کے لیے، کیونکہ ہم نے جو صلح صفائی کرائی امریکہ اور طالبان کے درمیان، تو اس پر کیا ہمیں حاصل ہوا. لیکن حارث نواز صاحب فرما رہے ہیں کہ جی اسے کم از کم ہمدردی ہمیں حاصل ہو گئی، اور کم از کم یہ شورٹی ہمیں مل گئی کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوں گی. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے علی سرور اور میری ٹیم کو دی اجازت. مولانا کے پان.